5 قبروں کے سبق آموز واقعات۔ حدیث میں منقول ہے کہ ایک نوجوان آدمی نہایت غمگین عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا۔ انہوں نے اس کے رنج و غم کی وجہ پوچھی تو غمزدہ نے کہا، میں اپنے گناہ کے سبب سے غمگین ہوں۔ عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے کہا، تیرا گناہ آسمان اور زمین سے بڑا تو نہیں ہے؟ اس نے کہا، بڑا ہے۔ پھر عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تیرا گناہ عرش سے بڑا تو نہیں ہے؟ اس نے کہا، اس سے بھی بڑا ہے۔ آپ نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا اللہ کی رحمت؟ اس پر اس نوجوان نے خاموشی اختیار کر لی۔ پھر عبد الملک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تیرا گناہ کون سا ہے؟ اس نے بتایا، میں کفن چور تھا۔ 5 قبروں کے مردوں نے مجھے توبہ پر آمادہ کیا۔ ان قبروں کی حالت یہ ہے۔ پہلا واقعہ، میں نے قبر کو جب کھودا تو اس کے مردے کو دیکھا کہ اس کا منہ قبلے کی طرف سے پھیر دیا گیا تھا اور اس کو دوسرا عذاب بھی دیا جا رہا تھا۔ ڈر کر میں وہاں سے لوٹا۔ غیب سے آواز آئی، تو اس مردے سے کیوں نہیں پوچھتا کہ وہ عذاب میں کس وجہ سے گرفتار ہے؟ میں نے جواب دیا، یہ بات میں نہیں پوچھ سکتا۔ چنانچہ اس غیب کی آواز نے بتایا کہ یہ شخص نماز کو حقیر سمجھتا تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ دوسرا واقعہ، میں نے ایک دوسری قبر کھودی تو دیکھا اس قبر کا مردہ طوق اور بیڑیوں سے جکڑا ہوا تھا۔ میں یہ دیکھ کر ڈر سے لوٹنے لگا۔ غیب سے پھر آواز آئی، مجھ سے کہا گیا، تو اس مردے سے عذاب کا سبب کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا، یہ سوال میری قدرت سے باہر ہے۔ غیبی آواز نے کہا، یہ سود خور تھا۔ اللہ کی حرام کی ہوئی چیز کو اس نے حرام نہیں سمجھا۔ تیسرا واقعہ، میں نے ایک تیسری قبر کھودی تو دیکھا اس کا مردہ آگ کی میخوں سے بندھا ہوا تھا اور اس کی زبان باہر کی طرف نکلی ہوئی تھی۔ میں ڈر کر واپس ہونے لگا تو غیب سے آواز آئی، میت سے اس کی وجہ کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا، مجھ میں طاقت نہیں۔ اس نے کہا، یہ لوگوں کے مال دبانے کی کوشش کرتا تھا۔ چوتھا واقعہ، میں نے ایک چوتھی قبر کھودی، دیکھا مردہ آگ میں جل رہا تھا اور فرشتے اس کو مار رہے تھے۔ وہ چیخ رہا تھا۔ میں ڈر کر واپس ہونے لگا۔ غیب سے آواز آئی، تو مردے سے اس عذاب کی وجہ کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا، سوال کی مجھ میں طاقت نہیں۔ آواز نے کہا، یہ جھوٹا شخص تھا، جھوٹی قسمیں کھایا کرتا تھا۔ پانچواں واقعہ، میں نے ایک 5ویں قبر کھودی تو دیکھا کہ فرشتے اس مردے کو آگ کے ستون سے مار رہے تھے اور مردہ خوب چلا رہا تھا۔ میں ڈر کر واپس ہونے لگا تو غیب سے آواز آئی، تو اس عذاب کا سبب کیوں نہیں پوچھتا؟ میں نے کہا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں ہے۔ پھر آواز نے کہا، وہ سود خور تھا۔ مطلب یہ کہ قبر کا عذاب دل، آنکھ، کان، زبان، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ پاؤں اور سارے بدن کے گناہوں کے سبب ہوتا ہے، اور ان اعضاء سے جو نیک کام ہوتے ہیں ان پر اجر ملتا ہے۔